ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کی تکلیف کا باعث بنے تھے، اور صرف انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی تجھے سب سے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ تم سب سے برے ہو۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، لیکن وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ غصہ وہ سلگتی ہوئی لکڑی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود کو جلاتی ہے۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان کسی دوسرے کی غلطی پر خود کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، ان سے گھبرایا کرو، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آنا ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معاف ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں تب۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معافی کرنا، دوسرا انصاف کرنا۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟